الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. میرے واجب الاحترام استاد العلماء شیخ التفسیر و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب مدد العالی اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب مدد العالی اور دیگر علماء کرام اور میرے بزرگوں میرے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ فتح کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب اللہ، یہ کلام اللہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری ہے. جس طرح کہ میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سمجھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث کیے ان تمام انبیاء میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل ہوا کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا. اس لیے کہ میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. جس طرح کہ آپ آخری پیغمبر ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو کتاب اللہ دی ہے، یہ کتاب بھی آخری ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی. اگر آپ دیکھیں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام بھی ہے، آدم صالح نوح علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اور کئی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں. لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا وہ کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا. اسی طریقے سے کتاب اللہ ہے، اس کتاب سے پہلے کئی کتابیں اتاری گئیں، کسی پیغمبر کو تورات دی گئی، کسی پیغمبر کو زبور دی گئی، کسی پیغمبر کو انجیل دی گئی، کئی انبیاء کرام کو صحیفے دیے گئے. وہ تمام صحیفے بھی، تمام کتابیں ایک طرف جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب اللہ کو جو مقام عطا کی کسی کو نصیب نہیں ہوا. ابھی آپ دیکھیں خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں. دعا کرنے والے بھی ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ اکبر. یہاں ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں اور آمین کہنے والے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ اس بستی میں بھیج پیغمبر. ابھی خاتم الانبیاء تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں. اگر آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں، میرے پیغمبر سے پہلے ہر پیغمبر آئے
ہر پیغمبر نے اپنے آنے سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا ہے، کسی پیغمبر نے اپنے بعد کسی پیغمبر کا ذکر نہیں کیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر نوح علیہ السلام آئے ان کا اس سے پہلے آدم علیہ السلام آئے تھے، ہود علیہ السلام آئے، تمام انبیاء آتے رہے، لیکن کسی پیغمبر نے اپنے سے پہلے پیغمبر کا ذکر کیا، آخری پیغمبر کا ذکر نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام 600 سال خوشخبری رہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ سے گزارش کر دوں آپ کے سامنے، جب بھی میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی ہے، تمام مسلمانوں پہ چاہیے مختصر درود پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کہا گیا احمد کہا گیا ہے، اور دوسری جو یاد پڑھی جائے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ یہاں محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے جب نام میں گرامی آئے مختصر درود پڑھ لیے کریں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم آپ پر کون سا درود بھیجیے؟ فرمایا سب سے بہترین درود ہوا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں میرا بھی ذکر ہے، میرے آباء و اجداد ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دارو کا درود ہے جس میں ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آ رہا ہے، ان کی آل کو بھی آ رہا ہے، فرمایا اور درود بھیجیے، لیکن مختصر درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں میں آپ سے گزارش کر دوں، آپ میرے والد گرامی الحمدللہ کئی حضرات متقی دین بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پرانے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں میرے والد صاحب جب گرفتار ہوئے سیدھا میں، اس وقت وہاں 3 ماہ گرفتار کیے گئے۔ جب 3 ماہ کے بعد وہاں مسجد ملی، وہاں جمعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں بڑی وہ تکلیف ہوئی کہ جا کے ایسی سی بات کی کہ یہ مولانا جو آ چکے ہیں درود کے منکر ہیں۔ میرے والد گرامی کو بلایا، ایس پی صاحب نے آپ آئیں جی، فرمایا سنا ہوتا ہے آپ درود کے منکر ہیں۔ فرمایا کون کہتا ہے درود؟ میں جو درود ہی مانتا ہوں وہ مسلمان تو نہیں، وہ تو کافر ہے۔ میں درود مانتا ہوں وہ درود جو آسمان سے اتارا گیا ہے، جو آسمان، میں باقی درود نہیں مانتا، وہ جو درود آسمان سے اتارا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ درود ہے۔ اندازہ کہ ہاں میرے پیغمبر کا نام محمد بھی آیا ہے، محمد بھی آیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے مکہ مکرمہ کے اندر بھی ساتھ، مکہ کے بعد جب طائف میں تشریف لے کے طائف کے اندر بھی ساتھ، مدینہ منورہ کے اندر بھی ساتھ۔ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مسلمانوں میں سلام لانے وہ ہوئے ہیں، اور خواتین کے اندر ہماری ماں مائی خدیجہ کبریٰ ہے۔ جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں سب ہماری مائیں ہیں، لیکن ان دونوں ماؤں میں، تمام ماؤں میں دونوں کا مقام اونچا ہے۔ ایک مائی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا مائی اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مائی خدیجہ کبریٰ جو، اور جنہوں نے شروع کے پریشانی کے دور دیکھے ہیں، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، اس میں مائی خدیجہ کبریٰ ہے، اور آخر دور کے مائی اشرف کا ہے۔ مائی خدیجہ کبریٰ وہ بھی ساتھ دیتی رہی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے، ساتھ دینے میں کون آ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ تو تمام صحابہ، اگر میں یہ کہوں تو جا ہوگا، تمام اولیاء اللہ اکٹھے کر لیں، اگر آپ بزرگان دین اکٹھے کر لیں، آپ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک تبع تابعین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمام تبع تابعین اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ اکٹھے ہو جائیں،
وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں، اصحابی النجوم، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں۔ وہ صحابہ جو صدیق ہیں، جو شروع میں آپ کے ساتھ رہے، مکہ مکرمہ کے اندر پریشانیوں کے اندر رہے ساتھ آپ کے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کفار نے مارنا شروع کر دیا۔ تو کہتا ہے ہم اللہ کی دعوت دیتا ہے، میرے پیغمبر کو مارنا شروع کر دیا۔ کسی جا کا وہ صدیق کو تجھے تیرے بھائی تھے وہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ جب آئے مار رہے تھے ان کو نبی علیہ السلام کو مارنا چھوڑ دیا، وہ صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ بے ہوش ہو گئے، گھر گئے، بچی اٹھاتے اٹھتی نہیں، بے ہوش ہوش آئی ہے، سب سے پوچھتی میرے پیغمبر کا کیسا حال ہے؟ محبت تھی، ایسی محبت تھی، وہ محبت نہ گئے۔ والذین معہ، جو مکہ مکرمہ کے اندر بھی ساتھ، مکہ کے اندر مکہ حکم ہوئے میرے پیغمبر سب صحابوں کے ہجرت کر لیں یہاں سے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ کو حضرت صدیق نہیں جا سکتے، حضرت علی لوگوں کے مانتے تھے بات صاحب کے، لیکن بکر صدیق کو روک لیا۔ کبھی دن کو جاتے ہیں، کبھی رات کو جاتے ہیں ان کے گھروں میں۔ ایک دن دن کو چلے گئے، ہماری بچی بیٹھی ماں بیٹھی ہوئی تھی، بچی ان کے دونوں، فرمایا ابو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے تھے۔ فرمایا آئے گھر میں، فرمایا گھر میں کوئی ہے؟ فرمایا بچی ہے۔ فرمایا تیاری کرو، حکم آ چکا ہے۔ کفار تیار بیٹھے ہوئے میرے پیغمبر پر حملہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں، لیکن ساتھ لے جا رہے ہیں، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے غار ثور کی طرف۔ وہاں ساتھ کس مشیر کو بولتے ہیں، مما کا تیرے ساتھ کون ہے؟ میرے پیغمبر کا نام تو نہیں لیا۔ فرمایا رجل یہدی السبیل، میرے ساتھ ساتھی راست دکھانے والا ہے۔ وہاں 3 دن رہے، 3 دن رہے وہاں۔ کفار پوری کوشش کی، میرے ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے۔ فرمایا نبی کہ یا رسول اللہ وہ آ چکے ہیں۔ فرمایا نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے کوئی بروا نہیں سکتا۔ پوری کفار نے کوشش کی، ہر طرف ڈاکہ بندی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر صدیق کا گھبرائیں نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں کے ساتھ ہیں۔ اگر بات کی آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے کوئی بروا نہیں سکتا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، پیغمبر ہیں، پوری قوم پریشان ہو چکی ہے، آخری فیصلہ کر لیا ہے آگ میں ڈالنے کا۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اس ٹائم تو آگ کا کام جلانا نہیں ہے، بچانا تھا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہا میرے پیغمبر آتے ہیں، میرے پیغمبر آ رہے ہیں، اس میں تو جلانا نہیں ہے، بچانا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، میرے بزرگ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یاد ہوگا جب میرے والد رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں گئے، ممثل بھی موجود ہے، وہاں تقریر کر رہے تھے، توحید کے اوپر بیان کر رہے تھے۔ ایک پٹھان بیٹھا ادھر پاس، معلوم نہیں تھا، اس نے اس طرح گالا، میرے والد کی گردن میں چلا دیا، گردن بھی کٹی گئی، ناک بھی کٹا گیا، ہاتھ بھی کٹی گئی۔ اس نے کہا کہ میں استغفر اللہ معاذ اللہ، میں نے غلام اللہ کو مروا دیا ہے، لیکن اللہ نے کہا تو مارنے میں تلا ہوا ہے، میں بچانے میں تلا ہوا ہوں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ وہاں سے 1950 کا واقعہ تھا، 52 کا واقعہ تھا، جب پنڈی میں تشریف لائے، پنڈی لوگوں سے استقبال کیا، اللہ نے کہا وہ لوگ پٹھان نے پوری کوشش کی، لیکن اللہ نے کو بچا لیا۔ شاید یاد ہوگا یا نہیں، اس دور کے بعد بھٹو کو بھی حکومت آئی، بھٹو دور کے اندر بھی اپنے گھر گرفتار ہوئے پنڈی جیل میں، اس کوٹھ میں لے کے جہاں ملاقات پہ بندی لگ گئی، ملاقات نہیں ہو سکتی، آخر بہت پریشانی تھی، لیکن اللہ نے چند دن کے بعد رہائی کر دی۔ پھر اسی کوٹری میں بھٹو صاحب چلے گئے ہیں، جہاں ہم بھٹو صاحب گئے ہیں وہاں میرے والد گرامی باہر آئے ہیں، تعلیم قرآن کی اسٹیج پہ آ رہا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ کے دن ہوتے ہیں، کسی جب کبھی کوٹری میں ہوتا ہوں، کوٹری سے کچھ کو نکالتا ہے، وہاں بھٹو جاتا ہے، بھٹو صاحب آپ وہاں نہیں آئے، اس لیے بادشاہ کہتے اللہ تعالیٰ کہتے بادشاہ میرے اختیار میں ہے، چاہے کسی کو عزت ہے تو میری مرضی، چاہے کسی کو ذلیل کر تو میری مرضی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء
بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے کسی کو بادشاہ بنا دے، چاہے کسی کو بادشاہی سے اتار دے. بات کر رہا تھا والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے، مکہ مکرمہ کے اندر بھی ساتھ، مکہ کی پریشانیوں کے اندر بھی ساتھ، طائف کے اندر بھی ساتھ، غار ثور کے اندر بھی ساتھ، مدینہ منورہ کے اندر بھی ساتھ، مدینہ منورہ کے جنگ احد کے اندر بھی ساتھ، جنگ حنین کے اندر بھی ساتھ، تمام جنگوں کے اندر بھی ساتھ، پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ساتھ ہے. یہ مقام ملا ان کو جو کسی کو ملا نہیں. یہ دونوں حق ملا ان کو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق کو. جن لوگوں کی زیارت ہوئی ہے، جنہوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے، بیت شریف آئیں گے، ان سے پوچھیں اگر آپ مستند بھی جائیں جہاں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، ساتھ عمر صدیق ہے، ساتھ عمر فاروق ہے. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا کے اندر بھی ساتھ، دنیا کے بعد مدینہ منورہ کے اندر بھی ساتھ، پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ساتھ ہیں. قیامت کا دن ہوگا، میرے پیغمبر نے فرمایا میرے دائیں طرف ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے. یہ ان کا مقام ہے. اس لیے ہائے افسوس سے کہا کہتا ہوں آج لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. صحابہ کو آپ دیکھیں اس سال جو گزرا ہے آپ کے سامنے، اس گزشتہ سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس کے اندر بکواسیں رکھتے ہوں، صحابہ پر تبرہ نہ کیا ہو، بلکہ صحابہ کو کافر تک بھی کہا گیا ہے. میں حکومت سے پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں ان لوگوں کی زبانیں بند کریں جو صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں. صحابہ ہمارے رہبر ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کیا ہے، کریں گے بھی انشاءاللہ، کوئی ہم کو روک نہیں سکتا. صحابہ سے ہمارے پاس دین پہنچا ہے، دین پہنچا وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے دین پہنچا ہمارے پاس. سب صحابہ سے، کسی صحابہ کے خلاف ہوا نہیں سنتا. میرے پیغمبر کے ارشاد ہے اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی ومن ابغضهم فببغضی. اللہ اکبر. اللہ فی اصحابی، ڈرنا اللہ تعالیٰ سے میرے صحابہ کے بارے میں. میرے زندگی میں کوئی نہیں، میرے مرنے کے بعد کوئی تبرہ نہ کرے جب میرے پیغمبر کے ارشاد ہو. پھر ہائے افسوس جو تبرہ کرتے ہیں، خدا آپ کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا اور قیامت کے اندر بھی ذلیل کرے گا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ جتنے بھی کوئی تباہ کرے، آپ پیٹے، آپ جسم بھی تمہارا، وجود بھی تمہارا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ کو ذلیل کریں گے اور قیامت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ. جو صحابہ کا ہم عزت دفاع کریں گے انشاءاللہ. جہاں ہماری جانیں چلے تب بھی قربان ہے، مال چلے تب بھی قربان ہے، دارالعلوم چلے تب بھی قربان ہے، لیکن صحابہ کی عزت کی خاطر ہماری جانیں حاضر ہیں. جس ہم اس کا کر رہے تھے الحمدللہ، ہم نے ابھی اس کا بھی دفاع کی ہے، وہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صحابہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جو میرے صحابہ کے بارے میں، جو صدیق کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، جو کو کافر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ خود کافر ہے. میں جو صدیق کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے، جو میرے فاروق کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے، جو عثمان غنی کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے، جو میرے معاویہ کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے. کم از کم صحابہ میں انگلی اٹھانے کو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. صحابہ وہ جن کے ہمارے پاس دین پہنچا ہے، دین پہنچے ہمارے وہی پہنچے ہیں. اس لیے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی ومن ابغضهم فببغضی. اللہ اکبر. اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ. اللہ اکبر. صحابہ کے بارے میں عجیب آیاتیں آتی ہیں قرآن پاک کی. یہاں تک کہ میری فوج ہے، جو آج پاکستان کی فوج میں بات کرے اس کا بھی قانون متحرک ہو جاتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں اس کا قانون متحرک نہیں ہوتا. میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جائے
وہ قانون پاس کیا جائے جو کوئی صحابہ کے بارے میں تبرہ نہیں کر سکتا۔ بات کہاں سے کہاں چل پڑی۔ میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ آئے نہیں ہیں، بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں، دعا کرنے والے ہی پیغمبر ہیں اور آمین کہنے والے بھی پیغمبر ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یہ اللہ بھیج اس مسیح، میرے پیغمبر آئے ہیں، آنے کے بعد کوشش کی ہے، 30-40 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، پھر 40 سال کے بعد آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں قوم کے سامنے تھے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے مکہ کے رہنے والوں، میں نے تمہارے سامنے زندگی کا حصہ گزار دیا، 40 سالہ زندگی گزاری ہے، بچپن کا دور بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی میری آپ نے، لیکن فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، اللہ اکبر، هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میری زبان مبارک سے بات سچ سنی ہے یا جھوٹ سنا ہے؟ کون کیا ہوتی ہے؟ جَرَّبْنَا لَكَ مِرَارًا فَمَا رَأَيْنَا فِيكَ إِلَّا صِدْقًا، اے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہم نے آپ کی زبان مبارک سے بات سنی ہے، سچ سنا ہے، جھوٹ سنا نہیں۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ قُولُوا لَا إِلَٰهَ، یہ میرے پیغمبر نے کہا نا، اس کا پیغمبر کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کرنے کے اندر پھر لوگوں نے کیا کچھ مارا بھی ہے۔ میں آج بیٹھے ہوئے یاد آ گیا تھا مجھ کو واقعہ، ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، کہتے میں یہی ہوتا ہوں، میں کہا مجھ کو یاد ہے، میں اس پر 40 سال پہلے یہاں وہ مولانا قیمتی سے معروف فوت ہوئے، ان کے تعزیے کے لیے پیغام تھا، ہمارے استاد سے قاضی غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم وہ بھی، اور سید میرے حافظ حسین صاحب مرحوم بھی تھے، وہ بھی استاد، میں بھی آیا چھوٹا سا تھا اس ٹائم پر، لیکن سنا تھا اس ٹائم پر یہاں عجیب عجیب لوگ کا واقعات چلے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ یہ وہ علاقہ ہے تمن کا، تو یہاں تو مناظرے بھی ہوئے الحمدللہ، بولی عمر شریف سے مناظرے ہوئے، سب الحمدللہ کامیابی ہوئی ہیں، لیکن میرے والد صلی اللہ علیہ جب توحید کا مسئلہ بیان کیا تو لوگ کہتے ہیں توحید کیا بیان کر رہے ہیں، اس کو توحید بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ لا الہ، اگر آپ آ جائیں، ہر پیغمبر کی یہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پکارے سننے کے لائق کوئی نہیں، بیماریوں سے شفا دینے کے لائق کوئی نہیں، مصیبتوں سے دور کرنے کے لائق کوئی نہیں، اولاد دینے کے لائق کوئی نہیں، بیٹے دینے کے لائق کوئی نہیں، بیٹیاں دینے کے لائق کوئی نہیں، عالم غیب کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ ہی ہے، خالی اشارہ کر رہا ہوں مگر بہت کم ہے۔ لا الہ الا اللہ، اگر آپ آ جائیں، یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، غلطی ہو گئی چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا اللہ میں سے غلطی ہو چکی ہے، اللہ معاف فرما دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کہاں اس کو پکار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں، ایوب علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیمار ہوتے ہیں، 18 سال کم بیش بیمار رہے،
بیوی فوت ہو گئی، بیوی ساتھ جنے چھوڑ دیا، اور بیٹے فوت ہو گئے، معاشرے ختم ہو گئے، اس میں پریشانی کے اندر ایوب رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یا ہم کو شفا دے دے۔ اے انسان، جب ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں تو انسان تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو بس جاتا ہے، غیروں کو تو امید لگائی ہوئی ہے، غیر تم کو کچھ شفا نہیں دے گے۔ اگر وہ خود بیمار ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے بیماری کے لیے شفا مانگتے ہیں، جب بغیر پیر حضرات آپ کی بیماری کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کل جو لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، بیماری کے اندر آ چکے ہیں، جو گورنمنٹ کے ہم کو ڈرا دیا ہے، کروڑوں کو گورنمنٹ نے ڈرا دیا ہے، جو بیچارے دل کا اٹیک فوت ہو ان کا ذکر نہیں آتا، جو کینسر سے فوت ہو ان کا ذکر نہیں آتا، کورونا سے فوت ہو رہے ہیں۔ اس لیے کورونا سے بچنے کے لیے آپ دعا کر لیا کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہا لیا کریں۔ اللہ کہتے ہیں انسان تیرے آنسو بہانے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے سوال کرتے ہیں کہ میں نزدیک ہوں تو یہ دور فرما دے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، نَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شاید سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اس سے دعا فرمایا کریں، اللہ ہم سب کی بیماریوں سے یا اللہ شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ بیماری جتنے آ چکی ہیں، جو لوگ گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جو مالی پریشانی میں مبتلا، یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آج بچوں کو دیکھو بہت خوشی ہوئی، انشاءاللہ یہ بچے کو دستہ بندی بھی ہوگی، نماز جب کس ٹائم کریں گے انشاءاللہ ان بچوں کو رب تبارک تعالیٰ خوشی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ حافظ بنانے کے بعد قاری بنا دے، اور بچوں کو پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں بچوں کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تبارک مبارکباد دیتا ہوں، ان کو بھی خوشی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک مجھے بھی آپ کو بھی جتنے بھی دینی ادارے کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔